الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی 15ویں پارے کی تفسیر کا آغاز ہوگا اور سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ عزیزان گرامی، اس سورت کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوند ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں، مختصر وقت میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے معراج کا تذکرہ ہے۔ واقعہ معراج کن حالات میں پیش آیا، اب اس کی مختصر سے آپ اس واقعے کو سماعت فرمائیں اور کن حالات میں یہ عظیم معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کے کچھ تقاضے اور اس سے پہلے جو حالات تھے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہیمانہ برتاؤ کیا گیا، اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عاطف تو کسی طرح پریشان نہ کر سکی۔ غور کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ اب واقع معراج کا ایک مختصر سا تذکرہ کر رہا ہوں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، سیرت کی کتابوں میں اور سیرت کی اور حدیث کی معتبر کتابوں میں، کتب سیاستہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو مختصر آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آپ کو آگاہی بخشی۔ حضور علیہ السلام اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت اونیل دیا گیا اور پھر سینے مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو
براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، اور جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جہاں جملہ انبیاء صادقین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چشم باراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صبح نے نماز ادا کی۔ اس طرح لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا جو وعدہ روز ازل ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، اس کی تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں موقف ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا، یعنی اب یہاں کے بعد زمینی جو ہے اس سفر کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ ساتویں آسمان پر اپنے جد قریب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دل بند مرحبا کے محبت بھری کلمات سے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ اب یہاں سے بھی سواری آگے بڑھی اور بلند ہوئی، اب اور آگے بڑھی، اب کہاں تک گئی اسے ما و شما کیا سمجھے۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی، وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر شاید مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اسی مقام قرب اور گوشے خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشت پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے، نمازوں میں کمی کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 ہی کا رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے آسمان سے، اور خاکدان ارضی ہوئے، اور پھر زمین پر جو ہے آپ سب تشریف فرما ہوئے۔ ابھی یہاں جب واپس آئے اتنے طویل سفر کے بعد، مکے سے جو ہے بیت المقدس گئے، مسجد اقصی میں امامت فرمائی، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمانوں کی سیر کی، پھر وہاں سے جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا معائنہ کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا گئے، اور وہاں سے جو ہے پھر جو ہے آپ جو ہے لامکہ کی سیر کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات کی۔ پھر عبد اور معبود کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی، نماز کا تحفہ لیے، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں جو ہے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ تمہارے رب نے کیا تحفہ دیا؟ آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ آپ نے کہا کہ میرا بڑا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کہ یہ لوگ جو ہے اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے التجا کریں تخفیف کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی اس جو ہے درخواست پر بار بار اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس طرح 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازوں کا حکم ملا، اور پھر 50 ثواب 50 ہی کا رہا۔ پھر یہ جو ہے حکم لے کر آپ جب واپس ہوئے، اتنا طویل سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں سے جو ہے
7वें, 6वें, 5वें, 4थे आसमान की जानिब जो है वापस होते रहे, और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर जो है ज़मीन पर वापस आए, आसमानों के सफ़र को तमाम किया, और जब वापस आए जो है मक्के मुकर्रमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि अभी यहाँ रात का समा था, हर सू रात की तारीकी फैली हुई थी, अभी शहर की सफेदी का भी कहीं नामो निशान नहीं था। तो अज़ीज़ान गिरामी, इतना बड़ा सफ़र, इतना तवील सफ़र जो हज़ारों सालों का है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उसे मुख्तसर से वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा दिया, और इतनी बड़ी जो है अजीम जो है अपनी कुदरत की निशानी दिखाई, और बेशुमार आप पर इनामात और जो है अब आप पर अल्लाह ताला ने नेमतों की बारिश की। और फिर इस अज़ीज़ान गिरामी रब्बुल आलमीन ने एक अजीम मौजज़ा आपको मेराज का अता फरमाया कि रात के मुख्तसर से वक्त में आपने खाने काबा से जो है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए, और फिर वहाँ पर अंबिया की इमामत फरमाकर सातों आसमानों की सैर, और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा फिर लामका की सैर हुई। तो ये तवील जो है वाक़या इस मुख्तसर से वक्त में पूरा हो गया। बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए तो जिस पानी से आपने वुज़ू फरमाया था, वापस जब आए तो वो पानी में अभी हरकत बाकी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना तेज़ तरीन ये सफ़र था। और बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए और वहाँ से बेदार होकर जब जो है तो आकर जब देखे तो आपके आराम करने की जगह में अभी गर्मी बाकी थी। इतनी शान और अजमत के साथ अल्लाह ने ये सफ़र आपको कराया। जो लोग अल्लाह ताला की कुदरत व अजमत और इसकी शान किब्रियाई पर ईमान रखते हैं और हुजूर फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का सच्चा रसूल मानते हैं, इनके लिए तो वाक़ई मेराज की सदाकत पर इस आयत करीमा के बाद मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। आयत का आगाज़ सुभान के कलीमे से किया गया। ये सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन बाब तफ़ील के मस्दर का अलम है। इसका माना है कि अल्लाह ताला हर किस्म के अयूब व नक़ाइस से, ऐब व नक़्स से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। सुभान के कलीमे से दावा किया गया कि अल्लाह ताला हर ऐब व नक़्स, कमज़ोरी और बेबसी से पाक है। इसके लिए दलील की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई दावा दलील के बगैर काबिल कबूल नहीं हुआ करता। बतौर दलील इरशाद फरमाया अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, सुभानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, क्योंकि अल्लाह ताला वो है जिसने अपने महबूब बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में इतना तवील सफ़र तय कराया और अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ और आयात बय्यिनात दिखाई, जो ज़ात इतने तवील सफ़र को इतने कलील वक्त में तय करा सकती है, वाकई इसकी कुदरत बेपाया, इसकी अजमत बेकरां है। इसकी कुदरत बेपाया और इसकी अजमत बेकरां है, और इसकी किब्रियाई के दामन पर किसी कमज़ोरी और बेबसी का कोई दाग नहीं। तो जिस वाक़े को अल्लाह ताला ने अपनी सुबहानियत की दलील के तौर पर जिक्र फरमाया है, वो कोई मामूली वाक़या नहीं हो सकता, बल्कि कोई बड़ा अहम, अजीम शान और मुहय्यिरुल उक़ूल वाक़या होगा। इसलिए मेराज का इनकार करना गोया अल्लाह ताला की कुदरत और सुबूहियत की एक कुरानी दलील का इनकार करना है। इन कलिमात से इस सफ़र की ग़ज़ो गायत बयान फरमाई कि सफ़र यूँ नहीं कि भागम भाग करते हुए हुजूर गए हो और इसी जो है उजलत से वापस आ गए हो, ना कुछ देखा ना सुना, बल्कि सहीफ़े कायनात के हर हर सफ़े पर, गुलशरे हस्ती की हर हर पत्ती पर अल्लाह ताला की कुदरत, अज़मत और इल्म व हिकमत के जितने करिश्मे थे सब बेनकाब करके अपने महबूब को दिखा दिए। अब आप खुद फरमाइए, जो मेराज को आलम ख्वाब का एक वाक़या कहते हैं, इनके नज़दीक ये वाक़या अल्लाह ताला की सुबूहियत और पाकी की दलील क्यों कर बन सकता है? कुरान का ये अंदाज़ बयान साफ बता रहा है कि ये वाक़या ख्वाब का नहीं बल्कि आलम बेदारी का है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ ये सफ़र किए
اور پھر اس طرح جنت کا مشاہدہ کیے اور پھر دوزخ میں ہونے والے عذابات کو ملاحظہ فرمائے، بے نمازی کا کیا حشر ہوگا، سود خور کا کیا حشر ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کا کیا حشر ہوگا، الغرض وہاں پر تمام جو ہے برے کام کرنے والے گناہگاروں کا، نافرمانوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی تفصیلات بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ان تمام جو ہے واقعہ معراج کی تفصیلات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ معراج کا سفر فرمائے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قدر اطمینان کے ساتھ، اس قدر جو ہے رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام جو ہے آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر وہاں پر ہر نبی سے ملاقات بھی، ان سے جو ہے گفتگو ہوئی، اور پھر اس طرح عزیزان گرامی اس طرح وہ سفر طویل ہوا، اور یہ جو ہے سفر بڑا ہی جو ہے مبارک سفر تھا۔ تو اس سفر کو جو ہے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں پاک ہوں، اور میری پاکی کی دلیل یہ ہے، میں سبحان ہوں، اور میرے سبحان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہوں، اور میری ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں اتنا طویل سفر کرا دیا، کیونکہ میری ذات وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہے میں چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی جہاں پر جو ہے جھلک دکھائی، اور بتایا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کے جو ہے رات کے کچھ حصے میں اپنے پاس بلا کر جو ہے اپنا دیدار کرائے، معراج عطا کر دے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کی بڑی دلیل ہے، تو لہذا اس پر جو ہے یقین رکھنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس واقعے کی جو ہے تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، اور سورہ اسراء بھی سے کہا جاتا ہے۔ آگے جو ایک اور ارشاد خداوند ہو رہا ہے، بڑا جلیل القدر ارشاد ہے، ارشاد ربانی یوں ہے کہ فرمایا جا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، بڑے ادب سے بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع و انکساری کے ساتھ اپنے دونوں شانوں کو، اور عرض کرو اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ تو عزیزان گرامی اس طرح رب کریم نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کرنے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اب عزیزان محترم احادیث مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت و دوزخ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں اگر تو چاہے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کر جنت میں چلا جائے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو جو ہے ان کی نافرمانی اور انہیں تکلیف پہنچا کر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے رسوائی کے گڑے، جو ہے عذاب اور مصیبت کے مقام، اور جو ہے طرح طرح کی آفتیں جہاں پر ہوگی، اور آگ کے گڑے جہنم میں چلا جائے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کے اجر کو واضح فرمایا۔ اور عزیزان محترم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک دن حضور ارشاد فرمائے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، صحابہ اکرام یہ بات سنے تو پوچھے یا رسول اللہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار حضور نے یہ کلمات فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کی
جو اپنے ماں باپ کو پائے کمزوری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، یا ان میں سے ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کر جنت کا مستحق نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کر جو ہے اپنے لیے جو ہے جنت کا سامان نہ کرے، اور ان کی جو ہے اطاعت کر کر، فرما برداری کر کر، ان کو خوش کر کر اپنے لیے جنت کا سامان نہ کرے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی اولاد ان کی خدمت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے احادیث مبارکہ میں ماں باپ کی خدمت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، تو لہٰذا ماں باپ کی خدمت کرے، اس سے آدمی کو صحت، عافیت، برکت عطا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور ماں باپ کی عزت اور تقریب کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ حضرت ابی ربیعہ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، اسی اثنا میں ایک انصاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ پر ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، 4 باتیں تجھ پر ضروری ہے ان کے وفات کے بعد بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، تیسرا حق یہ ہے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو۔ یہ نیکی ایسی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازمی ہے۔ تو لہذا 4 حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھی ہم پر لازمی طور پر جو ہے اس کا کرنا لازمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ارشاد کو ہم نے سماعت کیا اور ماں باپ کے حقوق کا بھی پتہ چلا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 15ویں پارے کا سلسلہ جاری ہے، سورہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ نیز بدکاری، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال یتیم ہی پر خرچ کرو، وعدہ خلافی اور دھوکے بازی سے بچو، اور زمین پر اترا کر نہ چلو، اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ سب قرآن کی نصیحتیں ہیں جو کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، مگر اللہ کا انکار کرنے والے قرآن مجید کو سن کر نفرت کے ساتھ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ 7واں آسمان اور زمین اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور نرم طریقے سے گفتگو کرو، خوش اخلاقی میں بڑے فائدے ہیں۔ شیطان انسان سے سخت کلامی کرواتا اور فساد برپا کرواتا ہے، اس لیے سخت کلامی سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتلائی کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور
اپنے غرور میں اس نے قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کی ٹھان لی، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر اس کا کوئی داؤ چل نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بحر و بر کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قیامت کے دن تمام امتوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ طلب کیا جائے گا اور ان کے نام اعمال کی جانچ ہوگی۔ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو اچھے اعمال سے بے تعلق اور بے خبر رکھیں گے، قیامت کے دن بھی وہ ان کی جزا سے محروم رہیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس رکوع میں پانچوں نمازوں کا ایک جا بیان ہے اور اس کے علاوہ نفل کے طور پر تہجد پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یعنی نماز تہجد کو پڑھنے کا جو ہے تذکرہ کیا گیا کہ راتوں میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت باعث شفا اور رحمت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح امر رب یعنی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، انسان اور اجنہ مل کر بھی چاہیں تو یہ نہیں بنا سکتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ کفار کو اس پر کیوں تعجب ہوتا ہے کہ انسانوں ہی میں سے رسولوں کا انتخاب ہوا؟ اگر اس دنیا میں فرشتے بستے یقیناً فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزوں کے ساتھ فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن اس پر بھی فرعون ان کی رسالت پر ایمان نہ لایا۔ یہ قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو اس پر ایمان لا کر اس کو سنتے ہیں تو وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ کہف کا جو ہے آغاز ہونا چاہتا ہے، اور یہ سورت مکی ہے، یہ بھی جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں جو ہے کل 12 رکوعات اور 110 آیاتیں جو ہے اس سورت کی ہے۔ عزیزان محترم، اس سورت کا نام سورہ کہف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان جو ہے چند جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے آپ کی جو ہے امت کے ان خوبصورت اور جو ہے نیک جو ہے نوجوانوں کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، ان کی جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جو ہے کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی کیسی حفاظت فرماتا ہے اور وہ ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر ایک نیند طاری فرماتا ہے، اور برس وہ اسی غار میں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ بیدار ہو کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ اٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دن یا کچھ تھوڑی دیر ہم یہاں سوئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کئی 100 برس کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے امت کے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے، نیک اور صالح لوگوں کا، اور اس غار کی نسبت سے عربی زبان میں کیونکہ غار کو کہف کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے جہاں وہ جو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، برس کے بعد پھر وہ بیدار ہوئے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہوا، جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی کجی نہیں، جو توحید خالص کی تعلیم دیتی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اس میں اصحاب کہف یعنی غار اور پہاڑ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کئی نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کے مقابلے میں استقامت عطا فرمائی تھی۔
اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جاگ رہے ہیں لیکن دراصل وہ حالت خواب میں تھے اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پر پہرا دے رہا تھا۔ عرصے دراز کے بعد یعنی 300 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا اور وہ بازار میں سامان خریدنے نکلے تو حقیقت کھلی کہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے اور ان کے پاس پرانے سکے تھے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کوئی بھی کام شروع کرتے وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس کتاب سے آیتیں پڑھ کر سنایا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کے طالب رہتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنی لو لگائے رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے۔ اس طرح عزیزان گرامی 15ویں پارے کی جو ہے تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اصحاب کہف چل رہا ہے، سورہ کہف کا سلسلہ جاری ہے، اور وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اس رکوع میں دو آدمیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک وہ جو مال و دولت پا کر مغرور و سرکش ہو گیا تھا، اور دوسرا مال و دولت پا کر عاجز اور منکسر المزاجی رہا۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جب تک پانی کی تری رہتی ہے سبزہ پھلتا پھولتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جاہ و جلال، مال و اسباب اور اولاد کا ساتھ بھی چند روزہ ہے، یہ اس کو کچھ فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ زندگی کے ساتھ ان کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے کام صرف اس کی نیکیاں آتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس لیے اب بنی آدم کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ شیطان یا اس کی اولاد سے جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے دوستی نہ رکھے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، قرآن نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن جو ہدایت کے طلبگار نہیں وہ خواہ جھگڑے نکالتے ہیں۔ اب اس طرح جو ہے 15ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے آج کی تفسیر کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جبکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنے خادم سے توشہ نکالنے کے لیے کہا، تو خادم نے کہا کہ ان کی تلی ہوئی مچھلی برتن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی کے جانے کے مقام پر حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس شرط پر ان کا ساتھ رہنا طے پاتا ہے کہ وہ حضرت خضر سے کسی امر کی بابت کوئی سوال نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کا سلسلہ کل جاری رہے گا، اور دیگر واقعات بھی کل انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔